عرب چونکہ بہت جفاکش اور اسلحے کے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے ایک عرب کو ٹینک شکن راکٹ اور دوسرے کو اینٹی ایئر کرافٹ دے کر قلعے کے دروازے کے قریب بٹھا دیا جہاں سے ٹینکوں کے آنے کا امکان تھا۔ باقی اسلحہ مجاہدین میں تقسیم کر کے انہیں مختلف پوزیشنوں پر بٹھا دیا گیا۔ اب عملاً قلعے پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ دشمن کی بھاری نفری قلعے کے باہر جمع ہو گئی۔ انہوں نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بھی لائی گئیں جن میں امریکی اور برطانوی بختر بند گاڑیاں شامل تھیں۔ دشمن کی جانب سے پھینکے جانے والے ٹینکوں کے گولے کے جواب میں ہم قلعے کے اسلحے خانے میں پڑے پرانے گولوں اور راکٹوں کو آگ جلا کر چلا دیتے۔ وہ قلعے سے باہر جا کر دھماکے سے پھٹ جاتے۔ اس شدید ترین جنگ کے دوران ایک عرب مجاہد قلعے میں گھومتا پھرتا بلند آواز سے پرجوش آواز میں کہتا جاتا، واللہ راحت المسک، واللہ راحت المسک، اللہ کی قسم مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجاہدین مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کر لڑ رہے تھے۔ شام تک یوں ہی جنگ جاری رہی۔ جب گولہ باری میں کچھ کمی واقع ہوئی تو ہم نے پانی سے روزہ افطار کیا اور نماز مغرب پڑھی۔ میرے گروپ کے ساتھی پوچھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس کافی اسلحہ اور خوراک نہیں ہے، کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں چونکہ مزار شریف کے سارے علاقے سے واقف تھا، میں نے مشورہ دیا کہ قلعے کے جنوب مغربی سمت میں واقع برج پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس برج کی قریبی آبادی پشتونوں کی ہے، رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلنا آسان ہوگا۔ ہم نے یکبارگی جنوب مغربی برج پر حملہ کر دیا جہاں دوستم کے سپاہی مورچہ زن تھے۔ انہوں نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، پھر برج سے پسپا ہو کر بھاگ گئے۔ ہم نے برج پر قبضہ کر لیا۔ اب قلعے کے باہر سے بھی اس برج پر گولیاں برسائی جانے لگیں۔ قبل اس کے کہ برج پر ٹینک کے گولے آ لگیں، ہم نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قلعے سے اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ برج سے پگڑیاں لٹکا کر ایک ساتھی کو نیچے دیوار سے باہر اتارا جانے لگا۔ دو دو تین تین ساتھی آہستہ آہستہ بچتے بچاتے بستی میں داخل ہو گئے۔ دشمن کے آدمی دائیں بائیں کی گلیوں میں موجود تھے، لیکن ان کی پوری توجہ قلعے کی طرف تھی اور وہ ادھر ہی گولیاں چلا رہے تھے۔ تقریباً 30 عرب، پاکستانی اور افغانی مجاہد قلعے سے باہر کودنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے باقی عرب مجاہدین کو بھی نکل جانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے عمل فتح و عمل شہادہ یعنی فتح یا شہادت کہتے ہوئے جانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ کسی صورت جانے پر راضی نہ ہوئے تو آخر میں بھی قلعے سے اتر کر میں آہستہ آہستہ آبادی کی طرف بڑھا۔ قلعے کے باہر مزید فوج جمع ہو رہی تھی۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزار شریف سے باہر نکل کر ہم 3 جماعتوں میں بٹ گئے۔ 2 جماعتیں 4 برجک کی طرف روانہ ہوئیں اور 1 جماعت بلخ کی طرف۔ ہم ساری رات پیدل چلتے ہوئے سحر کے وقت بلخ کے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ جب ہم نے ان گاؤں والوں کو بتایا کہ ہم جنگی قلعے سے آئے ہیں تو وہ ہماری حالت دیکھ کر رونے لگے۔ انہوں نے آگ جلائی، گرم پانی لائے، ہمارے منہ ہاتھ دھلوائے۔ کئی پہر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نقاہت بھی بہت تھی۔ گاؤں والوں نے ہمیں روٹی دی، ہم نے روزہ رکھا۔ اذان کے بعد نماز فجر پڑھ کر پھر روانہ ہو گئے اور کمانڈر کے گاؤں کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں طالبان کے کمانڈر ان چیف ملا داد اللہ، گورنر سمنگان ملا عبد المنان حنفی اور ملا عبد العلی پہلے سے موجود تھے۔ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور ہم 3 دن تک اس کے ڈیرے پر رہے۔ تیسرے دن ہمیں اطلاع ملی کہ دوستم نے امریکی فوج کی مدد سے قلعہ جنگی پر قبضہ کر لیا ہے، سینکڑوں مجاہدین کو شہید کر دیا ہے۔ قلعہ جنگی میں بدھ کے روز صبح طلوع ہوتے ہی بچے کچھ طالبان جنگی قیدی جھنڈے لہرا کر صلح کے طالب ہوئے۔ شمالی اتحاد کے کمانڈر روزی کا اندازہ تھا کہ قلعے میں 600 طالبان قیدیوں میں سے صرف 50 زندہ بچے تھے اور ان کے پاس بھی پانی اور اسلحہ ختم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس خوراک بھی نہیں تھی اور وہ مبینہ طور پر جنرل دوستم کے گھوڑوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہو چکے تھے۔ گزشتہ رات ان زندہ بچنے والے قیدیوں کا ایک ساتھی کسی طرح قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اسے مقامی لوگوں نے پکڑ کر درخت سے لٹکا دیا تھا اور اس کی لاش تماشے کا سامان بنی تھی۔ شمالی اتحاد کے فوجی موت کے اس کھیل کے ختم ہونے پر فتح کا جشن منانے میں مصروف تھے۔ ان کے سپاہی چرس کے لمبے کش لے رہے تھے اور ان میں سے بعض امریکہ کی جانب سے دیے گئے خوراک کے ڈبوں سے مونگ پھلی، مکھن اور جیلی نکال کر مزے سے کھا رہے تھے۔ صبح 10 بجے اسپیشل آپریشنز گروپ اور برطانوی کمانڈوز کا 17 رکنی دستہ قلعے میں پہنچا۔ اس دستے میں ہلاک ہونے والے امریکی مائیکل کا ساتھی ڈیوڈ بھی شامل تھا، جس نے AK-47 رائفل اٹھا رکھی تھی۔ یہ غیر ملکی فوجی دستہ دیواروں سے پوزیشن لے کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ شمالی اتحاد کے 100 فوجی قلعے کی فصیلوں سے ابھی تک طالبان پر گولیاں برسا رہے تھے۔ یہ فوجی ابھی تک فصیلوں سے اتر کر قلعے میں داخلے سے خوفزدہ تھے۔
ان سپاہیوں کے سروں پر ابھی تک طالبان قیدیوں کے فدائی حملوں کا خوف سوار تھا۔ کمانڈر کے حکم پر شمالی اتحاد کے چند سپاہیوں کو قلعے میں بھیجا گیا، اور جب کسی مزاحمت کا خطرہ ختم ہو گیا تو باقی سپاہی بھی اندر داخل ہو گئے۔ شمالی اتحاد کے سپاہی شہید ہونے والے جنگی قیدیوں کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں قینچی سے کاٹنے لگے۔ شمالی اتحاد کے ایک سپاہی نے اپنے کام کے دوران ایک زخمی مجاہد کو گھاس میں کراہتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب اس کے ساتھی کو گولی مار کر اسے ابدی نیند سلا دیا۔ شمالی اتحاد کے درندوں نے قلعے کے اندر لوٹ مار شروع کر دی تھی، اور وہ شہید ہونے والوں کی بندوقیں، رائفلیں اور اسلحہ جمع کر رہے تھے۔ ان لٹیروں نے شہید ہونے والوں کی جیبوں کی تلاشیاں لے کر وہاں سے نقدی اور پین بھی نکال لیے تھے۔ یہ اتحادی درندے مرنے والوں کے جوتے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس موقع پر بہت ہی عبرتناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ جن طالبان شہداء کے جوتے اتارے گئے تھے ان کے پاؤں سردی سے نیلے ہو گئے تھے۔ قلعے کے استبل میں بند دوستم کے 30 گھوڑوں کی لاشیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ انسانوں اور جانوروں کی آنتیں بکھری پڑی تھیں۔ شمالی درندے ان دلدوز مناظر سے خوش ہو رہے تھے اور مرنے والوں کی لاشوں کو ٹھوکریں مار کر انہیں دہشت گرد اور خطرناک غیر ملکی کہہ رہے تھے۔ محمد یاسین نامی شخص نے پرجوش انداز میں بتایا، اس نے 4 چیچن فوجی مار ڈالے ہیں اور وہ شہیدوں کی لاشیں بھی دکھا سکتا ہے۔ شمالی درندوں کے غصے اور نفرت کی آگ اب بھی باقی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ قلعے کے ایک تہہ خانے میں جب 5 زندہ طالبان کی خبر ملی تو اتحادی فوجیوں نے کھڑکیوں سے تہہ خانے کے اندر گرنیڈ پھینکنے شروع کر دیے اور ساتھ ہی اپنی رائفلوں سے فائرنگ بھی شروع کر دی۔ اس کے باوجود بھی شمالی درندے تہہ خانوں میں داخل ہونے سے ڈر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے قلعے کے اندر ایک ٹینک منگوا لیا۔ یہ ٹینک لاشوں کو کچلتے ہوئے تہہ خانے کے نزدیک پہنچ گیا اور بعد ازاں ٹینک نے گولے داغنے شروع کر دیے۔ قلعے کی ایک خندق میں ایک نوجوان مجاہد کے ابھی کچھ سانس باقی تھے۔ اتحاد کا ایک فوجی اسے دیکھ کر اس کے قریب گیا اور اس کے سر کا نشانہ لے کر ایک راکٹ داغ دیا۔ لاشوں کے اس ڈھیر سے CIA کے افسر مائیکل اسپین کی لاش بھی برآمد کی گئی۔ ایک ہفتے بعد شمالی اتحاد اور امریکہ کے فوجی قلعہ جنگی کے تہہ خانوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ شمالی اتحاد والوں کا خیال تھا کہ ان تہہ خانوں میں 5 یا 6 طالبان زندہ ہوں گے۔ ان زندہ بچ جانے والے طالبان کو باہر نکالنے کا طریقہ سوچا جانے لگا۔ شمالی اتحاد کے 5 افراد کو قلعے کے تہہ خانے میں بھیجا گیا، جس کی سیڑھی لاشوں، زخمیوں اور عمارت کے مربے سے اٹی ہوئی تھی، لیکن ان 5 افراد میں سے 2 کو تہہ خانے سے باہر نکلنا نصیب ہی نہیں ہوا، جبکہ باقی 3 میں سے 2 شدید زخمی اور ایک صحیح سلامت واپس باہر نکلا۔ انہوں نے بتایا کہ تہہ خانے کے اندر کئی قیدی ابھی تک زندہ ہیں۔ اس صورتحال میں امریکی خصوصی فورسز نے اپنی انسانیت سوزی اور جلادی اور سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تہہ خانے کے دہانے پر تیز آگ لگا دی اور اس کا سارا دھواں اندر کی جانب جھونک دیا۔ تاریک تہہ خانے کے اندر جب آگ کی تپش اور دھواں جمع ہوا تو زندہ بچ جانے والے مجاہدین میں سے اور کا دم بھی گھٹ گیا اور وہ اسی حالت میں شہید ہو گئے، جبکہ باقی ماندہ زخمی حالت میں کراہتے ہوئے تہہ خانے سے باہر آنے پر مجبور ہو گئے۔ اب بھی تہہ خانے کے اندر کچھ مجاہد ایسے تھے جنہوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو ختم کرنے کے لیے امریکی درندوں نے اب ایک اور حربہ آزمایا اور جسم کو شل کر دینے والا ٹھنڈا یخ پانی تہہ خانے کے اندر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ تہہ خانے میں 1 میٹر کی بلندی تک پانی بھر گیا، جس کے نتیجے میں مزید زخمی مجاہدین شہید ہو گئے، جبکہ چند ایک باقی مجاہدین جن کی حالت کچھ بہتر تھی وہ پوری رات اس پانی میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ اگلے دن 30 نومبر بروز ہفتہ صبح کے وقت جب دشمن کے فوجی صورتحال کا جائزہ لینے قلعے کے اندر داخل ہوئے تو ٹھنڈے پانی میں پوری رات کھڑے ہونے والے مجاہدین اس قابل بھی نہ رہے تھے کہ وہ کچھ حرکت کر سکتے۔ چنانچہ اسی حالت میں گارے سے لت پت جسم اور بھوک سے نڈھال مجاہدین کو حراست میں لے لیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر 86 طالبان قیدی بچ کر گرفتار ہوئے۔ انہی میں سے ایک کے متعلق یہ انکشاف ہوا کہ وہ امریکی شہری ہے۔ 20 سالہ عبدالحمید جان واکر اپنا نام چھپا رہا تھا۔ اس کی ٹانگ میں 2 گولیاں بھی لگی تھیں۔ یہ واشنگٹن کا رہائشی تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد پاکستان میں بنوں کے مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا اور وہاں سے طالبان کی مدد کرنے افغانستان چلا گیا۔ ان سب قیدیوں کو شمالی اتحاد والے 3 ٹرکوں میں لاد کر شبرغان جیل لے آئے۔ قلعہ جنگی کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جنگ کا جس طرح آغاز ہوا ویسے ہی اس کا انجام بھی ہو گیا، یعنی طالبان نے ہتھیار ڈال کر خود کو شمالی اتحاد کے حوالے کر دیا۔
دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کا جب بھی ذکر ہوگا زمانہ قدیم کی وحشیانہ جنگوں کی یاد تازہ کرے گا۔ قندوز سے روانگی کا آخری دن تھا۔ مجاہدین قلعہ بالا حصار میں جمع تھے، جس کے پھاٹک اب کسی طالب مجاہد کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ جنرل دوستم کے سفاک درندوں کے ہاتھوں میں آ گئی، جو کہ تازہ تازہ قندوز شہر میں داخل ہوئے تھے۔ ان درندوں نے دروازے کے قریب سروں سے طالبان کو اپنا سامان بھی اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ اس پر ملا فضل اخند نے کہا کہ سب کچھ توڑ دو، تم صرف اپنے آپ کو یہاں سے نکالو، کیونکہ ہم نے شہر کا کنٹرول اور اہم سرکاری عمارتوں کا کنٹرول دوستم کی ملیشیا کے سپرد کر دیا ہے۔ ملا فضل اخند کے ساتھ ایک کمانڈر، جن کو ملا قلعے کی مختلف سمتوں اور مورچوں کے بارے میں معلومات دے رہے تھے، پیرم قل دوستم ازبک کمانڈر تھا۔ عین اسی رات ہونے والی امریکی بمباری سے پیرم قل کے 85 جنگجو ہلاک ہوئے تھے، کیونکہ امریکہ اپنی طرف سے طالبان کے مورچوں پر بمباری کر رہا تھا۔ دروازے پر چند ایک گاڑیاں اور ٹرک بھی کھڑے تھے، جو کہ ہم سب طالبان کی تعداد کے مطابق کم تھے، لیکن پھنس پھنسا کر بیٹھ گئے۔ کئی ٹرک کی چھت پر چڑھ گئے۔ جس راستے سے بھی ماری گاڑی آتی، وہاں دوستم کی فوج نظر آتی۔ ہمارا مجموعہ اب دوبارہ ہیلو ٹرسٹ کی بلڈنگ میں موجود ہوا، جہاں سے معلوم ہوا کہ عصر کے وقت تک طالبان قندوز سے انخلا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا عمل رات تک جاری رہے۔ اب انتہائی عجیب کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ طالبان کی طرف سے سفر کے بارے آخری ہدایات سب کو پہنچ رہی تھیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر اطاعت امیر میں رہتے ہوئے مشکل حالات کے مقابلے کے لیے سب تیار تھے۔ سب مجاہدین اپنے ٹرکوں اور گاڑیوں میں ضروری سامان رکھ رہے تھے۔ روٹیاں، کھجوریں، پانی کی کین اور گاڑی کے ڈیزل کے ڈرم ہر ٹرک میں تھے، کیونکہ معاہدے کی روح سے قندوز سے قندھار جانا تھا، جو کہ 3 دن کا سفر تھا۔ 9 رمضان بمطابق 24 نومبر 2001 بروز ہفتہ قندوز سے عصر سے پہلے روانہ ہوئے۔ طالبان مجاہدین کے چہرے اترے ہوئے، آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں، گویا چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ بہت بڑی دولت چھن رہی ہو۔ یہ گلیاں اور بازار، جہاں پر کبھی امن و آشتی کے فوارے پھوٹتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ازبک ملیشیا کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈنڈوں اور کیبلوں سے لوگوں کو بھگا رہے تھے، اور زبردستی دکانیں بند کروائی جا رہی تھی۔ عصر کا وقت تھا۔ قندوز شہر میں مدرسہ تخارستان کے قریب نماز عصر سڑک پر پڑھی، اور گاڑی میں سوار ہو کر یہ قافلہ چاردہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور مغرب کے وقت چاردہ کے نہر والے پل کے قریب ٹھہرے۔ تقریباً سورج غروب ہونے کو تھا۔ اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ ہی سب نے روزہ افطار کیا۔ نماز مغرب کے بعد روٹی اور کھجور پانی کے ساتھ کھا کر شکر ادا کیا۔ رات اسی جگہ کھلے آسمان تلے پڑاؤ کرنا پڑا، کیونکہ طالبان قیادت نے فیصلہ کیا کہ سب طالبان یہاں پر جمع ہو کر اکٹھے جائیں گے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دم قندوز سے انخلا ناممکن تھا۔ سڑک کے کنارے ہی سخت سردی میں بستر لگا کر سو گئے۔ تقریباً رات کے 12 بجے بمباری کی آواز اور گاڑیوں کے آمدہ قافلوں کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ دشت یرکنگ کے کنارے خاموش صحرا اور بستی میں اچانک ایک نہ رکنے والا شور برپا ہوا، اور بھرپور بمباری سے دشت گونج اٹھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اٹھتے ہی سب مجاہدین گاڑیوں کی طرف لپکے، کیونکہ اچانک گاڑیوں کی آمد دیکھ کر روانگی کا اشارہ مل رہا تھا۔ دھماکوں کی آواز قندوز شہر سے ہوتے ہوئے دشت تک پہنچ رہی تھی، اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میزائلوں اور بموں کی بارش نے ہر طرف گاڑیوں اور گھلوں کو جلا کر آگ روشن کر دی۔ یہ اصل میں امریکن گن شپ ہیلی کاپٹر اور جنگی طیاروں کی بمباری تھی۔ افراتفری کے حالات میں قندوز سے مجاہدین سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ شمالی اتحاد کے تاجک دھڑے نے قندوز پر بڑا حملہ کر دیا ہے، چونکہ قندوز سے انخلا کے بعد وہاں کا کنٹرول ازبک ملیشیا کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ طالبان کا آخری دستہ صرف خان آباد میں طالقان سے آنے والی سڑک پر معین تھا۔ وہ بھی رات کے وقت اپنے مورچے چھوڑ چکے تھے، اور تاجک دھڑے سے فائرنگ کے تبادلے میں وہاں سے نکل آئے تھے۔ دوسرے یہ کہ قندوز کا شہر راتوں رات 3 قسم کی فوجوں سے بھر چکا تھا۔ طالبان نے معاہدے کی روح سے ازبک ملیشیا کو آگے کیا، جس سے اب شمالی اتحاد کے ازبک تاجکوں پر شب خون مارتے رہے۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے تاجک صرف طالبان سمجھ کر ان سے لڑتے رہے۔ راتوں رات یہ سلسلہ اب قندوز شہر کے وسط سے عام سڑکوں اور گلیوں میں شروع ہو گیا۔ ازبک ملیشیا پیش قدمی کو روک نہ سکے، اور ان کے قدم اکھڑنے کے بعد قندوز کا شہر تھر تھراتی اور آوارہ گولیوں، ٹینکوں اور بھاری اسلحے سے گرجتا رہا۔ کئی مکان منہدم ہو گئے، جس کی وجہ سے کئی بے گناہ شہری 5 سال بعد تابک اور ازبک دھڑوں کی آپس میں خانہ جنگی کا نشانہ بنتے گئے۔ یرگنگ کے دشت سے مزار شریف کو جانے والی سڑک پر چلتی گاڑیوں میں سے
ایک ٹرک جس پر 2 میلا فٹ تھا لٹک گیا۔ ہم سے آگے بھی گاڑیاں اور ٹرک تھے، دونوں طرف اب بے آب و گیا صحرا اور خوفناک ٹیلے بلاؤں کی طرح نظر آتے۔ اس ٹرک کے شروع میں ترپال پر ایک چھپر بنایا گیا تھا، باقی چھت خالی تھی۔ بہت زیادہ تعداد دیکھتے ہوئے ڈرائیور نے کئی کو اترنے کا بھی کہا۔ اس ترپال کے نیچے کچھ پاکستانی اور افغانی طالبان پشتوں کی نظمیں پڑھ رہے تھے۔ ان دشتوں سے گزرتے ہوئے مستان خان دشت لیلا کی مشہور نظم جسے سن کر ہی انسان وجد میں آ جاتا ہے پڑھ رہا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آگے جا کر تاریخ ایک مرتبہ پھر دشت لیلا کی یاد تازہ کرے گی۔ خیر، نظمیں سنتے ہوئے جہاز کی آواز کے ساتھ اچانک بم چلنے کی آواز آئی۔ ہم سے کچھ میٹر کے فاصلے پر ٹرک پر جو بم گرا وہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ اس سے پیچھے والا ٹرک بھی نشانہ بنا۔ ہم صحرا میں انسانی چیخیں کانوں کو چیرتی ہوئی ابھی تک سن رہے تھے کہ تیسرا نشانہ چشمے زدن میں ہی ایک اور ٹرک بن گیا۔ چیخ پکار کے ساتھ پچھلی گاڑیاں بھی مسلسل نشانہ بنتی رہیں۔ ٹرک کے اگلے حصے میں اور درمیان والے ساتھی بچ گئے۔ اگلی سیٹ والے تو موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے اور زخموں کی زیادتی سے اسی ٹرک میں رہ گئے، اور کئی زخمی چھلانگ لگا کر اندھیرے میں سامنے نظر آنے والے صحرا میں اتر گئے۔ سب ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے۔ ابھی ہم چند میٹر دور ہٹے تو ایک میزائل پھر ہمارے ٹرک پر لگا۔ خالی ٹرک آگ کے لاوے کی طرح اچھلا، پھر زمین پر گرا۔ اس ٹرک کی آگ منٹوں میں بڑھی تو بمباری کا سلسلہ اب پیدل بھاگنے والوں پر شروع ہو گیا۔ گویا یہ رات قیامت صغریٰ محسوس ہونے لگی۔ ٹرکوں کی آگ سے دونوں طرف صحرا میں چلنے والے بم گرنے لگے۔ چھوٹی گاڑیاں اس سڑک کو چھوڑ کر دشتوں میں اتر گئیں۔ تقریباً آدھ میل پیدل سفر کے بعد دلخراش آواز کے ساتھ ایک میزائل ہم 12 ساتھیوں کے درمیان لگا، جن میں آدھے موقع پر شہید ہو گئے، 2 زخمی حالت میں چیختے رہ گئے۔ باقی ہم 4 ساتھیوں نے اب صحرا میں منتشر ہونے کا ارادہ کیا۔ اندھیرے اور ریتلے صحرا میں چلتے ہوئے ٹخنے سے اوپر تک پاؤں دھس جاتے، جس کی وجہ سے بھاگتے ہوئے ہمارے پاؤں جلد ہی جواب دے بیٹھے تھے۔ معلوم نہیں تھا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور کس سمت سفر کریں۔ پیچھے ہم ٹرک کو دیکھتے تو وہ جلتا نظر آ رہا تھا۔ اس ٹرک میں کافی ایمونیشن پڑا تھا۔ اس میں لگی بھاری گن کا بکسا فل لوڈ تھا۔ دوسرا، ہم سب ساتھیوں کو معلوم تھا کہ آگ جب درمیان کے ایمونیشن تک پہنچے گی تو ان آوارہ گولیوں اور راکٹ لانچروں کا رخ ہماری طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب محفوظ جگہ کی تلاش میں بھاگے جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ہی اچانک ایک قبرستان نظر آیا۔ اس کے باہر پہلے سے خندق نما جگہ بنی ہوئی تھی۔ ہمارے پہنچنے پر دیکھا تو پہلے بھی کئی ساتھی ان خندقوں میں اپنے آپ کو ساکت کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ سڑک سے دشت تک پیچھا کرنے والا گن شپ ہیلی کاپٹر اب ہمارے سر پر منڈلانے لگا، لیکن ہم اب محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ لیکن بمباری وقتاً فوقتاً جاری رہی۔ جلتے ہوئے ٹرکوں کا ایمونیشن بھی آگ سے جلنا شروع ہو گیا، جس نے مزید جلتی گاڑیوں کے چیتھڑے اپنے ساتھ اڑا دیے۔ تقریباً 3 گھنٹے کی مسلسل بمباری کے بعد ہیلی کاپٹر اور جنگی طیاروں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اذانیں شروع ہوئیں اور دشت پورے کا پورا زخمیوں کی چیخ پکار اور کراہنے سے گونج رہا تھا۔ کئی زخمی چیختے چلاتے ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر گئے۔ صبح کی ہلکی روشنی کے بعد ہم قبرستان سے نکل کر اس کے ساتھ کئی میٹر اونچائی سے نیچے چھلانگ لگائی۔ اب کھیت اور باغات شروع ہو گئے۔ ایک ساتھی کے پاس مخابرہ تھا، اس پر ہم اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنے لگے، لیکن ہر طرف ساتھیوں نے اپنے وائرلیس بھی بند کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ امریکی جہاز اپنے مخصوص سسٹم کے ذریعے ان لہروں کو پکڑ کر بمباری نہ کر دیں۔ اچانک ایک دفعہ ساتھی کا کوڈ نمبر ملا تو مخابرے کی ہدایات پر ہم نے اپنا رخ پکڑا۔ بالآخر خوب روشنی ہونے پر ہم دوبارہ نہر کے پل کے قریب پہنچ گئے۔ اس نہر کے کنارے بستی پر بے تحاشا بمباری ہوئی۔ کئی مکان منہدم اور ان شکستہ گھروں سے نوحے کی چیخ و پکار آ رہی تھی۔ گاؤں کے افراد قبرستان کی طرف یہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے شہیدوں کی قبریں کھود کر ان کو دفنا دیں گے، آپ کوئی غم نہ کریں۔ تمام مجاہدین بمباری سے متاثرہ زخمیوں اور شہیدوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ بموں سے چھلنی شہداء کی لاشیں نہر کنارے پڑی تھیں اور زخمیوں کو کمبلوں میں لپیٹ کر ایک ٹرک میں لاد کر قندوز ہسپتال لے جانے کا بندوبست ہوا۔ راستے میں ہی صبح 9 بجے کے قریب طالبان قیادت کے قندوز سے انخلا کرنے والے آخری قافلے نے ہمارے ٹرک کو موڑ دیا۔ کئی تندرست ساتھی زخمیوں کی چیخ پکار، کٹے اعضاء دیکھ کر اس ٹرک سے اتر رہے تھے اور کسی دوسری گاڑی کی تلاش میں چل پڑے۔ اس ٹرک کے اندر کا نقشہ ہی عجیب تھا۔ پورے فرش پر زخمیوں کو کمبلوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ میں صرف قندوز واپس جانے کے اس ٹرک میں سوار ہوا تھا، لیکن گاڑیوں کی قلت کی وجہ سے اترنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔
टूटी फूटी सड़कों की वजह से जब ट्रक हिचकोले खाता तो बेचारे जख्मी साथी इकट्ठे आहो फरियाद बुलंद करते।